الحمدللہ جس نے ہمیں ایمان کی روشنی دی، اسلام کا سایہ عطا فرمایا اور رمضان کی صورت میں عبادتوں کا مہکتا ہوا باغ بخشا۔ وہ رمضان جس کی ہر ساعت میں رحمتوں کی خوشبو بکھرتی ہے، وہ رمضان جس کے دن صبر کی داستان سناتے ہیں اور راتیں مغفرت کی نوید بتاتی ہیں، وہ رمضان جہاں بھوک صرف بھوک نہیں، محبت الہی کی چاشنی ہے، اور پیاس فقط پیاس نہیں، عشق بندگی کا خالص جام ہوا کرتا ہے۔ روزہ بندگی کا وہ چراغ ہے جو دلوں میں اخلاص کی روشنی بھرتا ہے۔ روزہ خواہشات کے طوفان میں تقویٰ کا وہ سفینہ ہے جو بندے کو محبت الہی کے ساحل تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ روزہ وہ صبر کا آئینہ ہے جس میں ہر مومن اپنے دل کا عکس دیکھتا ہے۔ لیکن اے خوش نصیب روزہ دار، یہ روزہ صرف عبادت نہیں، ایک امانت بھی ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ مقدس تحفہ ہے جس کی حفاظت کرنا ہر مومن کا فرض ہے۔ یہ ایک پاکیزہ لباس ہے جسے نادانی اور لاپرواہی کی گرد سے بچانا ضروری ہے۔ آج ہم اسی امانت کی حفاظت کا درس لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں اس روزہ کے پاکیزہ دامن کو داغدار کرتی ہیں، کون سے اعمال اس بندگی کے چراغ کو بجھا دیتے ہیں، کون سے گناہ اس محبت کے جام میں زہر گھول دیتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو روزہ کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان، تاکہ ہمارا روزہ بھی سلامت رہے اور اس کی روح بھی روشن رہے۔ کھانے اور پینے اور عورت سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگریٹ، چرٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو، کیونکہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق تک پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جایا کرتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور اگر عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھوائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصداً ایسا کیا ہو۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جا رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ تھا اس طور پر کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو ایسی صورت میں روزہ
ٹوٹ جائے گا، اور پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا یعنی منی نکل آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا یعنی منی نکل آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہیں ہوگا اور روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ انزال ہو گیا ہو یعنی اگرچہ منی نکل آئی ہو۔ قصدن بھر منہ الٹی کی اور روزہ دار ہونا بھی یاد ہے تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یاد رہے کہ الٹی کے یہ احکام اس وقت ہیں جب کہ الٹی میں کھانا آئے یا صفرا یعنی کڑوا پانی الٹی کے طور پر آئے، یا پھر الٹی میں خون آئے، لیکن اگر بلغم آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔